الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے عن مستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بہ یرجع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اس طرح سے ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ایک انگلی کو کسی پانی میں ڈالے، کسی بھی فارم میں، بکٹ میں، کہیں کسی بھی پانی کے کنٹینر میں یا کسی جگہ پہ ڈالے اور پھر باہر نکالے اور دیکھے کہ اس فنگر پہ کتنا پانی لگا ہوا ہے، تو کتنا پانی وہ اس ڈول سے، اس بکٹ سے یا کسی دریا سے، کسی پول سے، کسی بھی لیک سے وہ انگلی میں صرف یوں جیسے ڈپ کر کے نکالے، اب اس کی انگلی پہ کتنا پانی لگا ہوا ہے، یہ اس دنیا کی مثال اس پورے بکٹ یا اس کنٹینر کے مقابلے میں ہے، آخرت کی اور دنیا کی مثال۔ ظاہر ہے آبویسلی اگر ہم لاجکلی سوچیں تو ظاہر ہے آبویس ایک اگر فنگر کسی بکٹ میں بھی ڈال لی جائے، بہت بڑا کوئی پول نہ ہو، کوئی لیک نہ بھی ہو، ایک چھوٹا ایک بکٹ ہو، اس کے اندر ایک یہ فنگر کو ڈالا جائے اور پھر اس میں سے نکالا جائے تو بالکل ٹائنی ڈاٹس، پارٹیکلز، کچھ ڈراپس ہوں گے جو اس فنگر پہ لگے رہ جائیں گے، باقی پانی وہیں کا وہیں رہے گا اسی کنٹینر میں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اس آخرت کی مقابلے میں کمپیریٹیولی اس انگلی پہ لگے ہوئے بالکل چند ڈراپس کے برابر ہے۔ اور ظاہر ہے پرابلم یہ ہوتا ہے دنیا کیونکہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اسی ایک مشاہدے کی چیز ہے، اسے ہم فیل کر رہے ہیں، ہمارے جو سینسز ہوتے ہیں، ہماری سینگ، ہمارا سننا، ہمارا فیل کرنا کسی چیز کو، ہمارا بولنا، یہ ہم سب اس دنیا میں جو ہماری مٹیریلسٹک دنیا ہے، جو معدنیات کی بنیاد پہ قائم ہے، اس میں کیونکہ فیل کر سکتے ہیں تو ایزیلی ہم اس کو جج کر سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں۔ بٹ ایک آخرت جو ہے وہ اٹ از این ایٹرنل زندگی، وہاں کے بارے میں دنیا سے کمپیریٹیولی انسان کی یہ سمجھ سے بھی ایک بالکل بیونڈ چیز ہے۔ اس وجہ سے سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس کی مثال چند ڈراپ آف واٹر کی مانند ہے۔ اگر ازیوم کریں کوئی بندہ ہے، کوئی بالکل نیو بورن، ابھی بیبی پیدا بھی نہیں ہوا، وہ ماں کے پیٹ میں ہے اور اس وقت اسے دنیا کا ہی نہیں پتہ، تو وہ اس کی ایک فرسٹ لائف ہے، وہاں سے وہ اس لائف میں پرابلی ہم ازیوم کر سکتے ہیں کبھی آنا ہی نہیں چاہے گا۔ لیکن جب کوئی بندہ پیدا ہو گیا، اب اس نے اس دنیا کی اس لذتوں کو، اس کی یا اپنے جو بھی پلیجر ہے اسے فیل کیا، اپنے ڈیزائرز کو فلفل کیا، اب کوئی اس حال میں کبھی ازیوم بھی نہیں کرے گا، کوئی سوچے گا بھی نہیں ہے، کبھی چاہے گا بھی نہیں کہ میں دوبارہ اس ماں کے پیٹ میں اندر ایک قید ہو کے بالکل دوبارہ سے رہ جاؤں، جا کے کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور یہی حال اگر ہم ازیوم کریں، جب انسان آخرت میں جو جنتی ہوگا وہ اپنی نعمتوں کو دیکھے گا تو اس کی جو ایک وراء الورا ثم وراء الورا، اس کی امیجنیشن سے بھی بیونڈ جب وہ چیزوں تک پہنچے گا، وہاں اسے اصل پتہ چلے گا کہ میں نے اس دنیا میں اپنا ٹائم کس طرح ضائع کیا۔ اور ظاہر ہے وہاں سے وہ اس کا پھر وہ امیجنیشن میں بھی نہیں آئے گا کبھی کہ وہ اس دنیا میں واپس آئے۔ یہی اس دنیا اور آخرت کے بیچ میں کمپیریزن کا ایزی طریقہ ہے۔ اور ظاہر ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس دنیا کے بارے میں اللہ پاک نے اسی لیے بہت ساری آیتوں میں اس کی جو مثالیں دی، بل کہ جو آخرت کی عطا غیر مجزوز، جو آخرت میں نعمتیں ملیں گی وہ کبھی ڈسکنٹینیو نہیں ہوں گی، غیر مجزوز، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا خالدین فیہا ابدا، خالد کہتے ہیں ایٹرنل، ابدا فار ایور، تو اس میں وہ ہمیشہ 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 بندہ رہے گا اور اسے کبھی نہ موت آئے گی، نہ نیند آئے گی، نہ وہ کبھی غافل ہوگا، وہ بس انجوائے ہی کرتا رہے گا، ایسی ایک ایٹرنل لائف ہوگی۔
وما ہم بخارجین من النار، اور اسی طرح جہنمیوں کے بارے میں وہ کبھی بھی پھر اس آگ سے نکلنے والے، وما ہم بخارجین، وہ نکلنے والے ہی نہیں ہوں گے، یا لا یجزی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم عذابها، یہ ان کے اوپر سے عذاب کبھی ختم والا نہیں ہوگا، پھر اسی طرح کافروں پہ۔ لیکن اور اسی پرپس کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور پھر دعوت اور دوسرے مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کا سارا سلسلہ، کیونکہ پرابلم ہمیشہ کا ہمیشہ وہی ہوتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کیونکہ انسان جو ہے وہ تؤثرون فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اوپر آسرا کر کے بیٹھا رہتا ہے، اور آخرت کے خیر الآخرۃ والاولی، آخرت کی زندگی اصل بیٹر اور اولا افضل اور ہائر لیول پہ ہوگی، لیکن انسان کی کیونکہ امیجنیشن میں نہیں آتا، اس لیے اللہ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں آیتوں میں ہمیں بتانے کی کوشش کی، کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو بہت قلیل، بالکل چھوٹی سی اللہ نے فرمایا ہے۔ اور اسی طرح وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، لعب اور لہو کہتے ہیں کھیل تماشے کو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اٹس جسٹ اے گیم، ایک گیم ہوتی ہے، ایک ساکر کا میچ ہے، ہاکی کا میچ ہے، کوئی بھی باسکٹ بال، کچھ بھی، یہ ایون لانگسٹ کوئی گیم بھی کرکٹ کے فارم میں لے لیتے ہیں تو کتنی دیر چلتی ہے، ایک ساکر کا فٹ بال وغیرہ کا میچ 1.5 گھنٹے کا، 90 منٹس کا، یا پورا ایک کرکٹ کا میچ بھی لے لیں تو وہ پورے دن بھی لگا کے ایک دن بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا؟ تو اسی لیے اللہ نے کہا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو کھیل تماشا ہے، اس میں کیوں ٹائم ضائع کرنا ہے اپنا؟ بٹ بہرحال انسان کی کیونکہ امیجنیشن میں نہیں آتا، اور پھر بھی وہ اسی کے اندر بالکل اتنا زیادہ انوالو رہتا ہے، تو اسی سمجھانے کے لیے یہ آیتوں میں اور یہ حدیث میں پتہ چلتا ہے، اور انسان کا کرنے کا کام تو یہی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یہ اللہ سے دعا کی جائے ہمیشہ سے کہ ہمیں آخرت کی جو عیش ہے وہ عطا فرمائے، آخرت کی جو بینیفٹس ہیں، جو وہاں کی نعمتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جا رہے تھے کہیں سے، مرہ بجدن اسک میت، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ہم نے دیکھا بکری کا بچہ کن کٹا، اسک کہتے ہیں جس کے کان نہیں ہوتے، وہ کسی کٹے ہوئے ہوں یا اس کے ایئرز پیدائشی طور پہ ہوں ہی نہ، تو بیسکلی اس طرح کا جو وداؤٹ ایئرس کا ایک بکری کا بچہ ہوگا وہ ان اٹ سیلف ویلیو وائز بالکل لوئسٹ اسٹینڈرڈ پہ ہوگا، ظاہر ہے آف کورس اس کی اگلینس کی وجہ سے ہی دیٹ الون، اور پھر وہ مرا ہوا اس مردار کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو وہ وہاں سے گزرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کہ تم میں سے کون ہے جو اس کن کٹے بکری کے بچے کو مجھ سے 1 درہم کے بدلے خریدے؟ فقالوا ما نحب انہ لنا بشیئن، کہ صحابہ نے کہا ہمیں وی ڈونٹ ہیو اینی انٹرسٹ ان دیٹ، وی ڈونٹ اسیوم کہ ہم میں سے کوئی اس پہ تیار ہوگا، پسند کرے گا کہ ہم یہ خریدیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، دنیا کی اللہ کی قسم یہ جو دنیا ہے یہ اس بکری کے مردار بچے سے بھی زیادہ بدتر ہے تمہارے لیے۔ تو ایک ڈرانے کی بات تھی اور کرنے کی کہ یعنی ایک بالکل جو لوئسٹ کوالٹی کا جانور ہو، کان کٹے ہوئے ہوں اور پھر مردار پڑا ہوا ہو جسے کوئی 1 درہم میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا یہ اس طرح ہے تمہارے لیے۔ بہرحال صحابہ نے یہی کہا کہ کوئی پسند نہیں کرے گا، اور صحابہ کا تو ظاہر ہے صحبت کی وجہ سے ایمان کا ایک لیول ہی ایسا تھا کہ they were up to those standards، اگر ہم میں سے کوئی ہو تو وہ پتہ نہیں آج وہ ازیوم کر ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے وہ جو ایک ایمان کی جو ایک کیفیت یا کیپیسٹی ہوگی، اسی لیے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، وہ سب کے سب اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو اسی لیے معاف کر دیا کیونکہ ان کے ایمان کے لیول اس ہائر جگہ پہ اسٹینڈرڈ کے اوپر تھے کہ وہ تو ظاہر ہے اس چیز کو سمجھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت حاصل کر لیتے تھے، اور عام آدمی کے سمجھنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، سجن کہتے ہیں جیل کو، لائک اے پریزن،
اب ایک بندہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو جیل جانا پڑ گیا تو وہاں پہ گارڈ سر پہ کھڑے ہوں گے، سیکیورٹی سارا سرویلنس نظام سر پہ، ایٹ آل ٹائمز کیمراز اور سینسرز لگے ہوں گے، اور وہ اس کو واچ کر رہا ہوگا ایٹ آل ٹائمز بندے کو کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. اپنی اس کی کوئی فریڈم نہیں ہوگی، وہ ایٹ آل ٹائمز کسی نہ کسی ریسٹرکشن کے اندر رہ رہا ہوگا، نہ کوئی کھانے کی اس کی چوائس نہ پینے کی، ہر وقت اس جو ملا کھا لیا، جو ملا پی لیا. ایک وہی پریزن کا ڈریس اس کو ملے گا اور وہی ایک کونے پہ اس کا سیل ہوگا جہاں پہ وہ جا کے سو جائے گا. تو اس کی ظاہر ہے کوئی زندگی نہیں ہوگی. اور دنیا کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دی کہ دنیا سجن المومن، ایک جو مومن ہوگا اس کے لیے دنیا کی زندگی ایک پریزن ہوگی، اس کے اندر ایک قید خانے کے اندر وہ جیسے بند ہے. کیسے؟ بس ایک قیدی جو ہوتا ہے، ایک پریزنر ہوتا ہے، اس کی the biggest wish he has is کس طرح بس میں اس قید سے کسی طرح باہر رہا ہو کے چلا جاؤں یا کسی طرح سے بھی باہر پہنچ جاؤں. اس کی وش اندر سے ڈیزائر یہی ہوگی. اور جنت الکافر، دنیا کافر کے لیے جنت ہوگی. جو کافر ہوگا وہ اس کے لیے ایون دو مومن اسے پریزنٹ سمجھ رہا ہے لیکن وہ کافر کے لیے وہی سارے بینیفٹس وہ اس طرح سے انجوائے کر رہا ہے اور اس کا کبھی دل ہی نہیں ہوگا جانے کا کہیں باہر. جیسے ایک نان مسلم فرینڈ تھا ہمارا یونائٹڈ اسٹیٹس میں بوسٹن میں، تو وہ کہتا تھا ایک دفعہ ہم نے اس سے ایسی کوئی جیسے آخرت پہ یا مرنے کے اوپر کوئی بات ہوئی تو ہی واز لائک کہ فراز ڈوڈ دیر از نو ڈیتھ، دیر از نو نتھنگ. وہ ان کا وہ بلیف ہی نہیں ہوتا. آل ہی واز امپلائنگ واز کہ یہ ڈیتھ ویتھ یہ سب ایسے ہی ہے، انسان کی سائنس ہی ایک چیز ہے، ایٹم سے مالیکیولز بنتے ہیں، فلاں کا لائف کریٹ ہوتی ہے، دین ڈیتھ ہوتی ہے. بس وین ون از ڈیڈ از جسٹ ورم فیڈ. ان کے نزدیک اس کی کوئی اٹرنل یا آفٹر لائف کی کوئی کیونکہ تھنکنگ یا مینٹیلٹی نہیں ہوتی. لیکن مومن کے لیے یہ دنیا ایک پریزن ہوتی ہے اور وہ اس لیے اس سے بینیفٹ نہیں اٹھاتا بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جتنا جو بچے گا وہی اتنا زیادہ آخرت میں ظاہر ہے کامیاب ہوگا. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں اب حدیث پاک میں ایک دوسری جو ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربتا، کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے. جسٹ مسکیٹو کیا ہوتا ہے، وہ اتنا سا ایک اگر ہوا میں فلائی بھی کر رہا ہو تو بظاہر نظر بھی مشکل سے آتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اس کا صرف ایک ونگ ہو، ایک پر ہو. اس کی مثال دی اس حدیث میں کہ اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی مثال اس پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا ادھر. بٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ انسان ہے وہ دیکھتا ہے نان مسلمس کو تو اتنی بینیفٹس ہیں، اتنی نعمتیں ہیں. دنیا کے رولز ریگولیشنز الگ ہیں، آخرت کے قانون الگ ہیں. وہاں مومن دیکھے گا کہ اسے کتنی نعمتیں ملیں گی، تب وہ ریلائز کرے گا کہ اس نے کتنی غلطی کی. اور جب وہ وہاں پہنچے گا مومن، کافر تو اسے دنیا میں ہی انجوائے کر چکا ہوگا، لیکن جو مومن ہوگا اس کے لیے اللہ پاک نے سورہ زخرف میں قرآن پاک میں فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَلَا تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہاں پہ وہ ایسی نعمتیں پائے گا، ایسے ڈیزائرز اس کی فلفل ہوں گی، اور وہ ایسی بیوٹی کی چیزیں دیکھے گا اپنی آنکھ سے کہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اس سے ایک پیس سیرینٹی ملے گی وہاں پہ. اور فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اور سورہ کاف میں اللہ نے فرمایا لا یبغون عنہا حولا، کہ ہی ول نیور ایون وانٹ اینڈ ڈیزائر کہ میں اس سے کبھی کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاؤں. جیسے ابھی اس دنیا میں ہوتا ہے انسان، تو ہم کہتے ہیں کسی کا کی وفات ہو گئی، کوئی فوت ہو گیا، وی سے کہ ان صاحب کا انتقال ہو گیا. واٹ ڈز انتقال مین؟ انتقال مینس کہ اس دنیا سے ناؤ ہی ہیز مووڈ آن، منتقل ہو گئے ایک دوسرے عالم میں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا فرام ون عالم ٹو اندر عالم. اور وہاں پہ آخرت میں جب مومن اپنے ان ڈیزائرز کو فلفل ہوگا اور اس کی آنکھوں کو اتنا سکون ملے گا اور اسے ایسی سینیرٹی ملے گی تو وہ چاہے گا لا یبغون عنہا حولا، کہ میں کبھی بھی اب کہیں اور دوسری جگہ منتقل نہ ہوں، بس میں یہیں رہوں. اور وہاں پہ ظاہر ہے پھر یہ بینیفٹس تو اس کو ملیں گے ہی ملیں گے، لیکن ساتھ میں اتنے بینیفٹس ہوں گے اور وہ اٹرنل ہوں گے، فار ایور ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اسے وہ بینیفٹس ملیں گے.
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہ من احب الدنیا ازر بآخرتی ومن احب آخرتہ ازر بالدنیا فاثروا ما یبقى علی ما یفنی، کہ جو دنیا کے اندر انوالو ہوتا ہے وہ اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے، اور جو آخرت اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچا لیتا ہے، یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یعنی جب بندہ آخرت کی فکر میں لگا رہے گا اور دنیا کا کوئی کام کرے گا ہی نہیں، تو آبویسلی اس سے مٹیریلسٹک سکسیس جو لوگوں کی نظر میں ہوگی، مال پیسہ ہے، دولت ہے، شاید وہ اس میں تھوڑا کم رہ جائے گا۔ آبویسلی ایسا ہوگا، ظاہر ہے جب وہ پورا وقت اپنا ایفرٹ، اپنی جو ایمفسس، اپنا پورا کانسنٹریشن دنیا میں نہیں لگا رہا ہوگا تو اس وہاں کا تھوڑا بہت نقصان اٹھا رہا ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا، آخرت تو اس کی بن رہی ہوگی اور دنیا کا نقصان کر رہا ہوگا۔ لیکن جو بندہ دنیا میں ہی لگا رہے گا اور آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس کی کوئی تیاری کی کوئی اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی، تو وہ دنیا تو بہت بنا لے گا لیکن آخرت کا نقصان کر دے گا۔ تو اسی لیے فرمایا فَأْثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، کہ اس کے لیے محنت کرو جو باقی رہنے والا ہے، اٹرنل ہے، یبقى باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ کبھی ختم فنا نہیں ہونے والا، علی ما یفنا اس کے مقابلے میں جو فنا ہونے والا ہے یعنی کہ دنیا۔ تو انسان کو یہی چاہیے کہ آخرت کے لیے محنت کرے اور اس کے لیے اپنے ایفرٹس یا جو جس کیپیسٹی میں بھی ہو اپنا ایٹ لیسٹ اللہ کے نزدیک اور اس کا اخلاص دیکھا جاتا ہے عمل کا، اور پھر ہر نیکی کے اوپر 10 گنا نیکی، 10 امثالہا، ہر ایک نیکی کی اس کے بجائے 10 نیکیاں ملتی ہیں انسان کو۔ تو ایک بھی نیکی کر لے یا 1 منٹ بھی دن میں لگا لے تو اس کی جگہ 10 منٹ کا اس کو اجر آٹومیٹک دے گا اللہ پاک۔ تو نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو اس میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، کبھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ یار نہیں اتنا چھوٹا عمل نہیں، اللہ کے نزدیک مقبول عمل جو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کبھی بھی نیکی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے انسان کو۔ اور مین تھنگ از کہ جو اپنا تعلق ہوتا ہے انسان کا وہ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی فارم میں اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یا اسے اسٹرانگ کرنے کے لیے کسی نہ کسی فارم میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون فی ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولا وعالم او متعلم، کہ یہ دنیا ملعون ہے، لعنتی ہے، یعنی اٹ از اے ڈسگریس، اس سے اس کے اندر زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہیے، جیسے کسی بری چیز سے بندہ پرہیز کرتا ہے، اور جو کوئی اس کے اندر چیزیں ہیں سب کی سب لعنتی یعنی کہ ملعون ہیں، الا ذکر اللہ، کہ اللہ سوائے اللہ کے ذکر کے۔ تو کسی نہ کسی فارم میں اللہ کا ذکر میں انوالو رہنا چاہیے، وہ اس دنیا سے اس کی جو برائیاں ہیں، اس کی جو ہارڈ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس سے بچانے کا بہترین نسخہ ہے، کیونکہ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا میں جتنا ابھی بھاگتے رہیں گے اینڈ میں سیٹسفیکشن جو انر پیس ہے، جو سیرینٹی ہے انسان کی، وہ صرف کس چیز میں ملے گی؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی صرف ان قلوب کا، ان دلوں کا پیس ہوگا، سیرینٹی ہوگی۔ تو اس سے کسی نہ کسی فارم میں اگر ہم جڑ جائیں، اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں، اور ظاہر ہے جو پھر نالج حاصل کرنا، عالم اور متعلم، یا اس سے سیکھنا، ایٹ لیسٹ اگر خود اتنی نالج نہیں لے سکتے تو جا کے کسی سے اسٹڈی کرنا، اس کسی نہ کسی فارم میں، بے شک 1/10 آف اے ڈے کیا 100th آف اے ڈے بھی ہو، کچھ بھی ٹائم ہو، 100th آف اے ویک ہو، لیکن ایک بالکل کم سے کم جو پاسبلٹی ہو اس سے اویل کرنا انسان کی اگر سوچ ہوگی تو وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ لیکن جو بندہ بالکل بھی اس طرف مائنڈ فریم میں ہی نہیں ہوگا سوچنے سمجھنے کے بھی کہ میں اس طرف لگوں، اس کا پرابلم یہ ہوگا وہ پھر کبھی گناہوں سے بھی نہیں بچ سکے گا بائی ڈیفالٹ، کیونکہ اس کا ایمفسس ہی سارا دنیا میں جب لگا ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا هل من احد يمشي على الماء الا ابتلت قدماه، کہ کیا از اٹ پاسبل کہ کوئی بندہ پانی پر چل رہا ہو، یعنی کسی دریا میں پاؤں ڈال دے، کوئی بھی کہیں پہ پانی پڑا ہوا ہے اس کے اوپر چلنا شروع کر دے تو اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں؟ از اٹ پاسبل؟
قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا لا یا رسول اللہ، ایسا تو ہاؤ از اٹ پاسبل، آف کورس ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی بندہ پانی میں پاؤں ڈالے اور اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں. اسی لیے فرمایا قال کذالک صاحب الدنیا لا یسلم من الذنوب، کہ جو صرف ٹوٹل ٹائم اپنا ایمفسس دنیا میں ہی لگا کے رکھے گا پھر وہ گناہوں سے نہیں بچ سکے گا. لا یسلم من الذنوب، اپنے گناہوں سے وہ نہیں بچ سکے گا. اسی طرح جس طرح اگر کوئی بندہ پانی میں چلتا رہے کبھی بھی اللہ کے ذکر میں یا اللہ کے دین کو قرآن کو سیکھنے سمجھنے میں یا کوئی مائنر سی کسی واعظ نصیحت میں ہی کوئی اپنے آپ کو ذرا سا بھی جو انوالو نہیں کرے گا وہ آٹومیٹکلی گناہوں سے پھر بچ ہی نہیں سکے گا. یہ اس بات کا مطلب ہوا ہے. اسی طرح جس طرح سے کوئی بندہ پانی میں پاؤں رکھ دے اور اس کے پاؤں ظاہر ہے آف کورس گیلے ہوں گے ہی ہوں گے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ اپنے پاؤں کو گیلا ہونے سے بچا سکے. اور ظاہر ہے اگر کسی نے ایک مومنٹ بھی اللہ کے راستے میں لگا دیا تو وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے گا. اور جو پھر اللہ کے خود چوزن وانز یا پسندیدہ لوگوں میں ہو جائے گا، ایون دو جسٹ فار اے سیکنڈ اگر ہو گیا، اسے اللہ تعالیٰ پھر خود بخود گناہوں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بچائیں گے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے قال اذا احب اللہ عبدا حماء الدنیا کما یذل احدکم یحمی سکیمہ الماء. اللہ اپنے محبوب بندے کو، یعنی جو اللہ کو پسند ہوگا بندہ، جس نے ایک ڈاٹ بھی اگر نیکی میں اخلاص کے ساتھ لگا دیا ہوگا تو آف کورس وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا. اور جب وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا تو اللہ اسے اسی طرح سے گناہوں سے بچانا شروع کر دیں گے جیسے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے کسی بیمار کو پانی سے بچاتے ہو کہ اسے پانی نہ لگ جائے. کوئی ظاہر ہے آبویسلی کوئی بندہ سک ہے، ill ہے، تو اسے پانی سے تھوڑا دور رکھا جائے گا اور نہانے کے بھی فکر میں نہیں رہے گا، یا پانی سے ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو بچائے گا. کچھ ٹھنڈا پانی اسے لگے گا، اس سے تو ڈبل نمونیا ہو جائے گا، اس کا تو بخار اور بڑھتا جائے گا یا اس کی طبیعت اور خراب ہوگی. جس طرح ایک بیمار کو پانی سے بچایا جاتا ہے ٹھنڈے سمجھیں تاکہ وہ اور بیمار نہ ہو، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پسند کے اپنے چوزن من کو گناہوں سے خود بخود بچانا شروع کر دیں گے. ان دی اینڈ بات اتنی ہی ہے کہ جو کرنے کے کام ہے اور جو نہیں کرنے کے کام، اس میں who better to take guidance from than خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ظاہر ہے جن کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ علم، سب سے زیادہ نالج، سب سے زیادہ انہوں نے آف کورس معراج میں پورا ٹریول کیا. اسراء والمعراج میں خود حضور رب العزت کی جو روایات میں آتا ہے کہ زیارت جس سے نصیب ہوئی ہو، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین. قوسین کہتے ہیں، قابہ قوسین کہتے ہیں ایک جو بو اینڈ ایرو ہوتا ہے، اس میں ایک جو بو ہوتی ہے بیسیکلی جسے کھینچ کے ایرو کو مارا جاتا ہے، اس میں قابہ یہ ایک سارٹ آف سیمی سرکل سی ایک چیز ہوتی ہے، اور اس کا قاب یہ جو اس کی ایک اسٹرنگ ہوتی ہے سیدھی ایسے لگا ہوتا ہے وہ آپس میں. تو جب قرآن پاک میں اللہ نے کہا اس کی مثال ایسے دی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، اس طرح وہ آپس میں ملے. تو جو اتنا قریب ہو اللہ کے، اللہ تو اپنے صرف ہر عام پسندیدہ بندے کو جب گناہوں سے بچا لیتے ہیں تو وہ تو اللہ کے اتنے پسندیدہ کہ اس سے مثال دی اللہ نے کتنا قریب تھے وہ ان کے. تو ہمیں نصیحت انہی سے حاصل کرنی چاہیے، اور ان کی بیسٹ نصیحت یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بخاری شریف میں روایت ہے، بہترین نصیحت اس میں فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبیہ فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شولڈرز کو یوں پکڑا، یہاں پہ من کبئی یہاں سے پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل او کما قال علیہ الصلوۃ. دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے یا کوئی مسافر رہتا ہے. ظاہر ہے کوئی اگر اجنبی ایک بندہ ہے، وہ کوئی ٹریول کر کے گیا ایک شہر سے دوسرے شہر، اس کا ہوم ٹاؤن ہے کوئی بھی، فار ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ یہ لیوز ان کراچی، اب وہ کسی کام کے سلسلے میں کسی وجہ سے اسے لاہور جانا پڑا، دبئی جانا پڑا، لندن جانا پڑا، نیو یارک جانا پڑا، دنیا کے بہترین کسی بھی شہر میں وہ جا کے رہ رہا ہے، اور وہاں پہ جتنی بھی آسائشیں اور بینیفٹس اسے مل رہے ہیں
بٹ اینڈ آف دا ڈے اس کے بیک آف دا ہیڈ دماغ میں کیا ہوگا، یار میں ایک ہوٹل میں رہ رہا ہوں، اب میں جلد سے جلد یہاں سے جان چھڑاؤں اور واپس اپنے ہوم ٹاؤن، اپنے مدر لینڈ کو پہنچ کے اپنے فیملی کے ساتھ یا جو بھی ہے وہاں پہ دوبارہ واپس کسی طرح پہنچ جاؤں۔ وہ اس جگہ پہ چاہے وہ دنیا کے کسی بہترین بیسٹ سٹی کے اندر موجود ہو، لیکن وہ وہاں پہ اپنا پرماننٹ سیٹ اپ بنا نہیں رہا ہوگا، کیونکہ وہاں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا ہوگا۔ وہ ایک مسافر اپنے آپ کو ایک پیسنجر سمجھے گا، آئی ایم جسٹ آن اے ٹرانزٹ، میں یہاں پہ کچھ دیر رکوں گا اور پھر میرے آگے سے سفر آگے دوسرے، یا مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے جس نے نیو یارک جانا ہے، وہ کراچی سے اڑا یا دبئی سے اڑا، لنڈن پہنچا، اب لنڈن سے آگے اس کی نیو یارک کی فلائٹ ہے، اب وہ لنڈن کے ایئرپورٹ پہ صرف ایک ٹرانزٹ پیسنجر کے طور پہ بیٹھا ہوگا، وہ آگے جانے کی سوچ رہا ہوگا، اس کا آگے اگلا سفر ہوگا، تو وہ اس ازمپشن میں ہی نہیں ہوگا کہ میں لنڈن میں ہی بیٹھا رہوں، میں یہ جو میرا ٹرانزٹ ہے جہاں پہ، وہاں پہ میں پرماننٹ اپنا سیٹ اپ کروں، اپنا بیوریا بسترا لے کے، اپنے میٹریس کہیں بچھاؤں، پلنگ لوں، سونے کی کروں، نہیں، وہ بس ایک چیئر پہ بیٹھا رہے گا بیکاز ہی ہیز ٹو ٹیک اے فلائٹ آن ورڈس۔ بالکل اسی طرح فرمایا کہ دنیا کو ایسے ہی سمجھو جیسے کوئی اسٹرینجر ہوتا ہے، جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، ایک پیسنجر ہے آن اے ٹرانزٹ، اس نے آگے آخرت میں پہنچنا ہے، اس کو چاہیے کہ اسی کے لیے محنت کرے اور اسی کے لیے اپنا جان مال وقت خرچ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ خالدینہ فیہا، وہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا میں تو چند سال، 10 15 20 25 50 سال کوئی اور رہ لے گا ہم میں سے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی تو وہی آخرت کی زندگی ہے جس کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہے، پھر انٹل نیکسٹ ٹائم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔